بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس گئی، کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور پھر بنبناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا یہ لوگ کون ہیں۔ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ مکے کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے آئے ہیں۔ وہ جھک کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور اب اسے بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اس کے سامنے سب اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ پھر اس کی بیوی ہندہ ہے، جس نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروایا۔ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالا، اور اب اسے اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام موجود تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر تھی اور ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ خیمہ میں موجود عمر بن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے، سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کے دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ان آنکھوں میں غضب لیے ہوئے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر پیچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عزیز زاری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تعصب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر کار اس کی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی، جہاں جلالت و رحمت کی خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب اس کی باتیں سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ ابو سفیان سے کہا، کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چہرہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ۔ صبح کو مکہ میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن کی جگہ قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا یا اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا، اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا، اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا، مرحبا مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گئی جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ کیسا دین ہے یہ، کیسے لوگ ہیں۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کہ جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ گزرتے ہوئے لشکر اسلام کا ہر سپاہی، ہر جنگجو جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اس کو مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے، ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ چھیننا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے
کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ہند اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے لوگ جوگ در جوگ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی تھی۔ پیارے ساتھیوں، یہ ہوا کرتا ہے اسلام، یہ تھی اسلام کی تعلیمات اور یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔